الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سب مہینے ہیں اعلیٰ مگر دوستو پر ماہ رمضان کی کیا بات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہم پر ایسے اعلیٰ شان کی کیا بات ہے جہنم کے در بند کر دیے اور جنت کو پھر سے سجایا گیا جس کے صدقے سے یہ سب کچھ ہوا اس صاحب قرآن کی کیا بات ہے کوہ طور کے اوپر ایک اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے صاحب کتاب بھی ہے اللہ کا نبی بھی ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے علماء سے پوچھئے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ سے لاڈ کیا کرتے تھے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے 136 مرتبہ کیا ہے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے عصا دے کر کئی معجزے عطا فرمائے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے لیے اللہ نے دریائے نیل کو راستہ بنا دیا یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی امت پر منّا سلوہ نازل ہوتا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے ایک دن دل میں خیال آیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ آج آپ سے بات کرنی ہے حکم ہوا او میرے کلیم بات کر یہ عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ مجھے کچھ فرشتوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جن کی میں تصدیق چاہتا ہوں مجھے یقین ہے آپ بھی سچے ہیں آپ کے فرشتے بھی سچے ہیں لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا اے کلیم کرو بات کہنے لگے جناب مجھے فرشتوں نے بتایا ہے ایک امت آنے والی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی اور بری باتوں سے روکے گی یا اللہ ایسی امت ہوگی آواز آئی ہاں ہوگی عرض کرتا ہے اللہ پھر وہ میری امت ہونی چاہیے آواز آئی میرا کلیم وہ تیری امت نہیں ہوگی وہ اس کی امت ہوگی جو فرش پر محمد ہوگا عرش پر احمد ہوگا موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں او باری تعالیٰ مجھے ایسی امت کا بھی پتہ لگا ہے جو سب سے آخر میں آئے گی مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گی اللہ وہ امت میری ہونی چاہیے غیب سے آواز آئی او میرا کلیم او موسیٰ علیہ السلام وہ امت ضرور ہوگی مگر تیری نہیں ہوگی اس کی ہوگی جو زمین پر محمد ہوگا آسمان پر احمد ہوگا
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں تفسیر ابن کثیر جلد 2 سے پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر مظہری والے نے بھی یہی تقریباً روایت کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، آئے باری تعالیٰ میں نے سنا ہے آپ اس امت کو جو کتاب دیں گے وہ کتاب اپنے دل میں بھی رکھیں گے، دماغ میں بھی رکھیں گے، اور سینوں میں بھی محفوظ ہوگی۔ آواز آئی ہاں موسیٰ کلیم، اس امت میں یہ کوالٹیز موجود ہوں گی جو میں ان کو قرآن دوں گا، ان کی زبان پر بھی ہوگا، ان کے دل پر بھی ہوگا، ان کے سینے میں بھی ہوگا، ان کی زندگیوں میں بھی ہوگا۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی او میرا موسیٰ کلیم، وہ امت تیری نہیں ہوگی، وہ امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ میں نے سنا ہے وہ ایسی امت ہے جن کے پاس نذرانے اور صدقات آئیں گے وہ خود آپس میں بانٹ لیں گے، حالانکہ مجھے اور میرے سے قبل جو امتیں آئی ہیں وہ صدقہ خیرات پہاڑ پر رکھتے تھے، یا آسمان سے آگ برستی تھی، یا درندے پرندے کھا جاتے تھے پھر صدقہ قبول ہوتا تھا۔ غیب سے آواز آئی او میرا کلیم، وہ امت اتنا شان والی ہے، اے کلیم وہ نبی بھی مجھے پیارا ہے، اس کی امت بھی مجھے پیاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے سنا ہے وہ ایسی امت ہوگی ابھی نیکی نہیں کرے گی، ابھی سوچے گی، تیرے فرشتے نیکی لکھنا شروع کر دیں گے، جب وہ نیکی کریں گے ان کو 10% ثواب ملے گا، پھر اس سے زیادہ 700% ثواب مل جائے گا۔ اللہ یہ امت تو میری ہونی چاہیے۔ غیب سے آواز آئی نہ میرا موسیٰ کلیم، وہ امت تیری نہیں ہوگی، وہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی امت ہوگی۔ اللہ اتنا بڑا اس امت کا مقام ہے، فرمایا ہاں سن لو تم نے ٹھیک سنا ہے، اب تو تم نے ملائکہ سے سنا ہے، اب خدا سے بھی سن لو کہ میرے محمد کی امت کتنا شان والی ہوگی۔ اللہ وہ کیسے؟ غیب سے آواز آئی کلیم نبی اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، لیکن وہ جو امت ہوگی اس کے سچے سچوں کی سفارش کریں گے، اس کے عادل عادلوں کی سفارش کریں گے، اس کے سخی سخیوں کی سفارش کریں گے، اس کے ولی ولیوں کی سفارش کریں گے، اس کے قاری قرآن سننے والوں کی سفارش کریں گے۔ وہ سفارش کرتے جائیں گے، ہم ان کو جنت بھیجتے جائیں گے۔ اور سننا کلیم تجھے نہیں پتا کہ میرا محمد بھی شان والا، اس کی امت بھی اتنا شان والی۔ اللہ کیا فرمایا، تمہیں جب عبادت کرنی ہوتی ہے تم معبد خانے جاتے ہو، لیکن وہ جہاں زمین پر سر ٹکائیں گے ہم ان کا سجدہ قبول کر لیں گے۔ اللہ اتنی شان، فرمایا پھر سن لیجئے، ہم اس محمد عربی کی امت کو 1 مہینے کے روزے دیں گے۔ اور یاد رکھیے اے کلیم، آپ کی امت کو ہم نے 24 گھنٹے کا روزہ دن رات کا دیا، لیکن اس کی امت کو دن رات کا نہیں، صرف دن کا روزہ دیں گے، اور سال میں 1 مہینے روزہ دیں گے۔ اور یاد رکھیے اے کلیم، وہ رمضان کے مہینے میں جب ہمارے لیے روزہ رکھیں گے ہم فرما دیں گے الصوم لی وانا اجزی بہی، او محمد کے امتیو تم نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے پیٹ میں بھوک کتنی ہے، میں جانتا ہوں تمہارے گلے
میں خشکی کتنی ہے، میں جانتا ہوں تمہاری زبان خشک ہو گئی ہے، اس کو فرشتے نہیں جانتے، کرامن کاتبین نہیں جانتے، محمد کا رب جانتا ہے۔ اے کلیم پھر سحری اور افطاری کا ٹائم ہوگا، وہ سحری میں ایک نوالا کھائیں گے، وہ نوالے کھاتے رہیں گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور پھر اے کلیم تجھے دعا کرنے کے لیے کوہ طور پہ آنا پڑتا ہے، تیری امت کو 40 دن مجھے منانا پڑتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنے محبوب کو فرما دوں گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرا محمد اپنے امتیوں کو فرما دو، یہ میرے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ان کو کہہ دو تمہیں پکارنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب تو تمہارے پاس ہے، تمہارے قریب ہے، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اے کلیم ان کے جب ہونٹ خشک ہوں گے، سامنے حلال کھانا ہوگا مگر سورج کے غروب ہونے کا انتظار کریں گے، اس وقت میں کہوں گا او تمہیں کوہ طور آنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے پکار لو، پکارنا تمہارا کام ہے، دعائیں قبول کرنا رب کریم کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شان سن رہی ہیں، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب وہ سن لیجئے، اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لیجئے، آپ جب شان سنیں گے اور شان سنانے والا رحمان ہوگا، شان جس کی بیان ہو رہی ہوگی وہ میرے محمد کے امتی ہوں گے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش اللہ میرے سر پر تاج نبوت نہ ہوتا، تاج رسالت نہ ہوتا، یا لیتنی من اصحاب محمد، کاش کاش میں محمد کا صحابی ہوتا، کاش کاش میں محمد کا امتی ہوتا۔ اور مسلمانوں واسطہ مانو خدا کا، اور تم ماں کی گودی سے مسلمان پیدا ہوئے ہو، یہ وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ کرنے والا ہے جس کے لیے محمد کریم دعائیں مانگتے تھے، فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی محمد کریم رمضان میں زندگی چاہتا ہے، رمضان کی آمد کی دعائیں کرتا ہے۔ آج ہم مولویوں سے بندے طلاقوں کے مسئلے تو پوچھ لیتے ہیں، ناخون کاٹنے کے مسئلے سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن کبھی سفیان حیدر سے یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ رمضان کب آ رہا ہے، جعفر قریشی سے کبھی نہیں پوچھا کہ رمضان کی عید کب آ رہی ہے۔ اور نا دعا کرو اللہ ہمیں رمضان کی نیکی عطا فرمائے۔ اور ایک مہربانی کرو درس سننے والوں، میری چیخو پکار کو سننے والوں، اس مہینے میں 3 چیزوں کی زیادہ حفاظت کرو۔ پہلی چیز ہے زبان کی، اور دوسری چیز ہے کان کی حفاظت، اور تیسری چیز ہے اللہ اکبر اپنی آنکھ کی حفاظت۔ اپنی آنکھ سے بے حیائی نہ دیکھو، اپنے کانوں سے میوزک گندے گانے جوک لطیفے نہ سنو، اور اپنی زبان سے غیبت نہ کرو۔ مہربانی کرو، میچ دیکھنے سے روزہ ہوتا ہے مگر ثواب نہیں زیادہ ملتا۔ اور خدا کا واسطہ مانو، چسکے نہ لو، چسکا لینا ہے تو روزے کا لو۔ قبلہ ایسے روزے رکھو جن روزوں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور خدا بھی راضی ہو جائے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے ہمارے اوپر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔